اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں سورہ مبارکہ والعصر۔ آج اس سورہ کی تفسیر کی ایک اور منزل میں داخل ہو رہے ہیں۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان، مطلق انسان، الف لام جنس، سب انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور ان لوگوں کے علاوہ کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، وتواصوا، اور جو ایک دوسرے کو وصیت و نصیحت کرتے ہیں، بالحق، حق کی جو ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اور سوا ان لوگوں کے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی تمام آیات کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر قرآن میں آیات ہیں تو انسان کے موضوع پر ہیں، اور پھر اس سے جڑی ہوئی آیات ایمان سمجھاتی بھی نظر آتی ہیں، ایمان کی تبلیغ کرتی نظر آتی ہیں، ایمان کی ترویج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر ایمان کے درجوں کو بیان کرتی ہیں وہ آیات، اور پھر اسی طرح آیات قرآن کی عمل صالح پر نازل ہوئی ہیں، حق کی بات اور صبر کے پیغام دیتی نظر آتی ہیں۔ تمام تر قرآن کی آیات کا خلاصہ مختصر اگر چند آیتوں میں دیکھیں تو وہ یہ سورہ ہے۔ کوئی مومن ہو، کوئی ایمان تک پہنچنے میں مسائل اور مشکلات سے گزرے، کوئی زیادہ بڑا مومن ہو اور کوئی اتنا بڑا مومن ہو جسے سلمان کہتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مومن ہو کہ اسے مالک اشتر کہتے ہیں، آپ جس مومن کی تاریخ
اور اس کی زندگی کی کیفیات کو محسوس کرنا چاہے تو معلوم ہوگا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. بڑی محنت کی ہے اس نے، بڑی مشقتوں کا سامنا کیا ہے اس نے، بڑی رکاوٹوں کو اس نے ہٹا کر یہاں تک پہنچا ہے. اسی طرح عمل صالح کی گفتگو جب ہوگی، نیکیوں کی، اچھے کاموں کی، کارہ خیر کی، تو جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، آپ خود جو امام حسین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کو خود پتا ہے کہ نیکی کرنا کتنا مشکل ہے، اچھائی کرنا کتنا مشکل ہے. عمل صالح انجام دینے میں یعنی برائیاں کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ ہے تو اچھائیوں میں رکاوٹ ہے. فساد پھیلانے والوں کے لیے آزادیاں ہیں اور نیکیاں کرنے والوں کے لیے رکاوٹیں ہیں. یہ تو روزمرہ کے آپ کے مشاہدات ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں ہم. کتنا مسئلہ ہے، کتنا مشکل ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک موقع غنیمت شمار کر رہا ہوتا ہے کچھ کرنے والا، کچھ خدمت کرنے والا، اور ایسا جیسے وہ تلاش کر رہا ہو کہ کسی طرح یہ موقع مل جائے تو میں کوئی نیکی کا کام کر لوں. یعنی نیکی اتنا کرنا مشکل ہے. ایسے حق بولنا کتنا مشکل ہے، ذرا بول کر دیکھیے. جو بولتے ہیں انہیں پتا ہے حق بولنے میں کیا مسائل ہیں. سامنے والے کا چہرہ ہی اترنا شروع ہو جاتا ہے. اسی وقت وہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے تو اس سے دشمنی شروع کرنی ہے. اسی وقت وہ طے کر لیتا ہے کہ میرا تو یہی دشمن ہے جو مجھے حق بتا رہا ہے. اور حق بولنا کتنا مشکل ہے. یہ کوئی حق بولنے والوں سے پوچھے تو حق سننا اس سے زیادہ مشکل ہے. یعنی جو حق بولنے کی عادت رکھتے ہیں نا، وہی حق سننے کی عادت نہیں رکھتے. جو اچھا حق بولتے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو کبھی صحیح بات بتا دی جائے. یعنی وہ دوسروں کے لیے تو اس پہ پریشان ہے کہ انہوں نے صحیح بات نہیں سنی. خود کتنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیجیے. یعنی خود کتنے معتبر ہیں. یہ میں نے ایک جو ہے وہ محاورہ استعمال کیا ہے کہ وہ خود کتنے معتبر ہیں. بہت مشکل ہے. ہم نے اپنے ایک دوست کے سامنے ایک دکان سے، اسٹیشنری کی دکان سے قلم خریدا، مثال دے رہا ہوں. اور ایک جگہ جہاں طے تھا کہ ہم وہاں جانا ہے، پہنچنا ہے اور ہمیں وہاں جا کر کوئی تحریر لکھنی ہے. ہم نے وہاں پہنچ کر سب کے سامنے تحریر لکھی اور اپنا قلم سامنے والی میز پر رکھ دیا. کچھ دیر کے بعد وہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں ہم نہیں جانتے تھے، اور لوگ کچھ ان کے لیے دائیں بائیں ہو رہے تھے، مشرق مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے. انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا، انہی صاحب نے. تو ہم نے کہا جی یہ قلم ہمارا ہے. تو وہ دوسروں کو دیکھ کر کہنے لگے انہیں بتاؤ میں کون ہوں. تو میں نے ان سے کہا جی آپ کوئی بھی ہوں، یہ قلم ہمارا ہے. پھر انہوں نے کہا ذرا انہیں بتا دو ورنہ میں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں. تو میں نے جن صاحب کے سامنے قلم خریدا تھا ان سے میں نے کہا آپ ہی بتائیے یہ قلم میرا ہے. تو حق بولنے کی مشکل ذرا دیکھیے. وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا اور خرید لیجئے گا. ارے بھائی میں اور خرید لوں گا، یہ میرا مسئلہ ہے. آپ بھی تو بولیے کہ یہ قلم میرا ہے. جب کہیں انسان کا مفاد ٹکرا رہا ہوتا ہے تو وہ حق بولنے سے گریز کرتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یا کہیں خوف طاری ہو تو وہ حق بولنے سے گریز کرتا ہے. بہت مشکل ہے حق بولنا، اور اس سے زیادہ مشکل ہے حق سننا. جی مگر میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے. ان کو کوئی نصیحت میں نہیں کر سکتا، میری حیثیت نہیں ہے بزرگوں کو نصیحت کرنے کی. میں ان بچوں کو کہہ سکتا ہوں جو بڑی تعداد میں مجلس میں موجود ہیں، خاص طور پر صبح کی مجلس میں جو جوان اور بچے آ رہے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم
اس لیے کہ بزرگوں کا آنا بھی ہنر ہے، مگر دگنا ہنر ہے جوانوں کا اس وقت میں آنا، جن کو بستر چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر مجلس حسین میں بیٹھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ میں ان جوانوں کی زندگی اور ان جوانوں کے مستقبل کی ضمانت امام حسین کی برکت سے دیکھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور تقریباً 50% تو ہیں یہ جو مجلس میں آ رہے ہیں، یہ نوجوان جو مجلس میں اس وقت تشریف فرمائے۔ بہت مشکل ہے حق بولنا اور حق سننا۔ چند جملے مجھ سے سن لیجئے، میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ حق بولنا، حق سننا لوگ نہیں بولتے، اور بول بھی دیں تو سنتے نہیں ہیں۔ اللہ نے روح کی غذا، بدن کی غذا علیحدہ علیحدہ رکھی ہے۔ ہم دنیا میں بدن لے کر آئے ہیں، روح لے کر آئے ہیں، اور ایک تیسری چیز اور لائے ہیں، وہ ہے تعلقات۔ ہم پیدائشی طور پر کسی کے پوتے ہیں، کسی کے نواسے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں۔ ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم ان کے بھتیجے نہ بنیں، ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم ان کے پوتے نہ بنیں، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ رشتے اللہ نے قرار دیے ہیں۔ جب رشتے اللہ نے قرار دیے ہیں تو ان کے تحفظ کا دستور بھی وہی دے گا۔ رشتوں کے تحفظ کو حق گوئی کہا جاتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں حق گوئی کو اگر لفظ بدل کے طالب علمانہ لہجے میں کہوں تو حق گوئی یعنی سچائی۔ جو رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے سچائی نہیں ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے سچا ہونا چاہیے، اور رشتہ دار بھونڈا پن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب کے سامنے ٹوک دیا، سب کے سامنے ایسی کوئی بات کر دی جو بات صحیح کرنے، بات ہی صحیح، جب ان کے لیے بات صحیح نہیں تھی تو سب کو بتانا کون سا صحیح ہے؟ کہیں تنہائی میں لے جاؤ، کہیں تنہائی تلاش کرو، کہیں موقع ڈھونڈو کہ آج موقع نہیں ہو سکا بات کرنے کا، کل دیکھیں گے، اور پھر تنہائی میں جا کے، وہ تنہائی میں بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوگا، مگر واحد رشتہ دار ہے جو حق سننے پر وقتی ناراض ہوتا ہے، دائمی عزیز رکھتا ہے۔ یعنی وقتی طور پر وہ پریشان ہوگا، چہرہ اس کا اترے گا، پھیکا پڑے گا، چہرہ زرد ہو جائے گا آپ کا سچ بولنے سے، مگر وہی رشتہ دار جو اس وقت میں آپ کے سچ سننے سے کچھ دیر کے لیے پریشان ہوا ہے، کچھ دیر کے بعد آپ کو کوئی رابطہ کرے گا، کسی بھی ذریعے فون کرے گا، کوئی بھی رابطہ کسی انداز سے بھی، اور آپ کا شکریہ ادا کرے گا، اور رشتہ داری پکی ہوتی چلی جائے گی۔ آج رزق میں بے چینی، میں نہیں کہتا رزق کی کمی ہے، رزق فراوان ہے، اور جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب وعدہ کر لیا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ اس کا وعدہ ہے۔ زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، کوئی جنبندہ نہیں ہے، کوئی رینگنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو جب رزق اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ دے گا، اور دے رہا ہے۔ شاید ہر دور سے زیادہ آج رزق کی فراوانی ہے۔ آپ اور میں ہی اگر اپنے ماضی میں دیکھ لیں، اپنے آباء و اجداد کے ماضی کو دیکھ لیں، خاص طور پر جو لوگ ہندوستان سے یہاں آئے تھے، جن کے والد دادا، اور وہ جو پہلے 10 سال، وہ پہلے 3 سال، وہ پہلے 2 سال، پہلے 6 مہینے ہی صحیح، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے نوابین کا کیا حال ہو گیا تھا، مگر دوبارہ سے پھر بہتری کی طرف آ گئے۔ آج بہت لوگ بہت سے اعتبار سے ان تمام الجھنوں کے باوجود رزق کی فراوانی ہے، مگر بے چینی ہے۔ یہ جو بے چینی ہے نا، جس کو میں اپنی اصطلاح میں بے چینی کہہ رہا ہوں، اس بے چینی کا ایک سبب قطع رحمی ہے۔ یہ قطع رحمی، یعنی پہلے چھوٹے گھروں میں سب ساتھ رہتے تھے، اب بڑے گھروں میں ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ جملہ نہ جانے کس کا ہے، مگر جملہ اچھا ہے کہ پہلے گھر جو چھوٹے تھے، دل بڑے تھے، اب گھر بڑے ہیں اور دل چھوٹے ہیں۔
برداشت ہی نہیں ہے رشتہ دار کو رشتہ دار. یہ پریشان ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر. بھائی یہ اللہ نے بنایا ہے. میں اگر اللہ کی تقدیر کو مانوں گا تو اللہ کا بندہ کہلاؤں گا، اور اگر اللہ کی تقسیم کو نہیں مانوں گا تو میں اللہ کا نافرمان کہلاؤں گا. عمر کم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے. اچھا کیا رزق فراوان ہو اور اس رزق سے کوئی فائدہ نہ ہو پا رہا ہو تو یہ رزق کی کمی نہیں ہے؟ یہ بھی تو رزق کی کمی ہے. قطع رحمی. میرے مولا علی کی ذوالفقار پر 3 جملے لکھے ہوئے تھے، کندہ ہوئے ہوئے تھے. ذوالفقار کے اوپر کندہ حق ہوئے ہوئے تھے، عربی میں کہتے ہیں حق، کندہ ہوئے ہوئے تھے. ان 3 جملوں میں ایک جملہ تھا سل من قطعک. مولانا 2 دفعہ میرے بھائی نے اپنے 2 بچوں کی شادیاں کر لیں، مجھے نہیں بلایا. اب میرے بچے کی شادی کا مرحلہ آیا ہے، میں کیا کروں؟ وہی کرو جو علی کہہ رہے ہیں. مولا علی نے کیا کہا ہے؟ وہی کرو جو علی کہہ رہے ہیں. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ سل من قطعک. کیا مختصر ترین جامع ترین پیغام مولا علی کا. سل من قطعک، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑو جو توڑتا ہو. یہ کون سا ہنر ہے کہ اس نے بلایا تھا تو ہم نے بھی بلا لیا؟ ہنر تو یہ ہے کہ وہ نہ بلائے اور تم بلاؤ. وہ سلام نہ کرے مگر تم سلام کرو. بھائی کوئی اور کسی اور گھڑے سے پانی پینے والے اور ہوں گے، ہم علی کے گھڑے سے پانی پیئیں گے. علی کہہ رہے ہیں کہ اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی تلاش کریں، ڈھونڈیں. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کتنے دن ہو گئے تمہیں اپنے کزن کو فون کیے ہوئے؟ کتنے دن ہو گئے تمہیں اپنے خالہ کو سلام کیے ہوئے؟ کتنی مدت گزر گئی کہ پھوپھی کو سلام کرنے نہیں گئے؟ بہت مشکل ہے اس گھمسان کی زندگی میں، اس خود ساختہ مصروفیت کی زندگی میں، اس اپنے گرد بنے ہوئے جالے کے درمیان پھنسے ہوئے لوگوں میں مشکل ہے کہ وہ اپنے ان اقدار اور ان تہذیبوں کو بحال رکھ سکیں. مگر یہ کربلا والوں کی یاد میں مجمع لگا ہے، اور کربلا والوں کی یاد کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کی پاسداری کرو. روزانہ سنیں گے نا آپ رشتوں کی پاسداری. بھائی میں اکیلا خطیب نہیں ہوں، ہر خطیب اپنے بیان کے آخری 15-20 منٹ میں رشتوں کی پاسداری کو ہی تو بتاتا ہے. بھتیجے نے چچا کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا کے سارے بھتیجے قربان ہیں اس ایک بھتیجے پر جس نے اپنے چچا سے کیسی وفاداری کی. سارے رشتے لا کر امام حسین نے کربلا میں. بھانجوں کو دیکھیے، بہنوں کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، بیٹوں کو دیکھیے، بھائیوں کو دیکھیے. سارے رشتے امام حسین نے کربلا میں جمع کیے ہیں. ایک رشتہ نہیں تھا تو اس رشتے کی جگہ بھی جناب فضہ کو لے آئے. اماں بھی آ گئی ہیں، مائیں بھی ہیں، باپ بھی ہیں کربلا میں، بیٹے بھی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، اور پھر بچپن کے دوست ہیں. تم بھول گئے کہ بچپن میں ہم ساتھ تھے؟ یہ تہذیب کی پاسداری. عزیزان گرامی، یہ جو اللہ اس سورہ مبارکہ والعصر میں زمانے کی قسم کھا رہا ہے، ایمان نہیں حاصل ہو سکے گا یا ایمان کے درجے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک وقت شناسی نہ ہو. آپ ذرا محسوس کیجئے، زمان اور مکان فقہ میں دخالت رکھتے ہیں. زمانہ جیسے جیسے تبدیل ہوگا ایسے ایسے فقہ میں احکامات تبدیل ہوں گے، شریعت میں احکامات تبدیل ہوں گے زمانے کے بدلنے سے. ابھی کو 2 گھنٹہ پہلے آپ نے نماز فجر پڑھی، چند گھنٹوں بعد ظہر پڑھیں گے.
یہ اوقات کی تلاش اور اوقات کا انتظار اس خاص دورانیے میں، اچھا 1.25 گھنٹے اور 1 گھنٹے 20 منٹ میں وقت نکل گیا، اب کتنی ہی ہم ان 2 رکعت قضا شدہ نمازوں کی جگہ 6 رکعت پڑھ لیں 2 رکعت کر کے، اور یہ سوچیں کہ یہ 2 رکعت قبول ہو جائیں گی، اب یہ نہیں، یہ 2 رکعت قبول ہو جائیں گی، ہم کتنی 6 رکعت پڑھ لیں ان 2 رکعتوں کے برابر نہیں ہے۔ وہ وقت گزر گیا۔ ٹھیک ہے، کھانے کو ٹک کر دے گا کہ کرامن کاتبین خانوں کو ٹک لگا دیں گے کہ صاحب عذاب نہیں ہوگا کہ بعد میں اس نے پڑھ لی اور اللہ سے معافی مانگ لی، مگر وہ 2 رکعت نہیں ہے، یہ 2 رکعت، اس کا وقت گزر گیا۔ جی جب اچھا منگل کی 2 رکعت نماز اور جمعرات کی 2 رکعت نماز کیا برابر ہے؟ جمعے کی نماز اور پیر کے دن پڑھی جانے والی نماز برابر ہے؟ یہ زمانہ بدل رہا ہے نا۔ سب سے مشکل نماز اللہ نے سب سے کم رکھی ہے، جب بستر چھڑوائی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا، مگر نماز فجر جو سب سے مشکل نماز ہے وہ سب سے چھوٹی ہے، 2 رکعت سے کم نماز واجب نہیں ہے، نماز واجب 2 رکعت سے کم نہیں ہے۔ جی سب سے مشکل نماز سب سے کم رکھی ہے، وہ گنتیاں رکعتیں نہیں لینا چاہتا ہم سے، وہ وقت کی قدر چاہتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں نظم چاہتا ہے۔ جی میرے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اللہ نے نماز کو نظم زندگی کے لیے واجب قرار دیا ہے، نظم زندگی کے لیے نماز کو واجب، حکمت نماز سیدہ کی زبان میں۔ یقیناً جمعے کی نماز اور بدھ کی نماز ایک جیسی نہیں ہے۔ اچھا آپ کے اپنے ہمارے گھر کی 2 رکعت نماز اور نماز ظہر جو ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اور مسجد کی نماز ظہر برابر نہیں ہے۔ جو ہمارے محلے میں مسجد ہے، ہم 4 رکعت نماز ظہر گھر میں پڑھ لیں اور 4 رکعت جا کے مسجد میں پڑھ لیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہزاروں رکعتوں، ہزار ہاتھ درجہ مختلف ہیں۔ وہ جو ہمارے محلے کی مسجد ہے، مثلا یہی مسجد کا درجہ ہے، یہ جناب علی متقی جعفری صاحب کے سزا خانے میں یہ مسجد ہے، مثلا ہم یہاں نماز پڑھیں یا وہاں پڑھیں، 2 قدم کا ہی تو فاصلہ ہے۔ وہاں کی 2 رکعت نماز 1000 رکعت کے برابر، یہاں کی 2 رکعت 2 رکعت کے برابر۔ تو جگہ بدلنے سے ثواب بدل گیا۔ محلے کی مسجد علیحدہ، جامع مسجد علیحدہ، مکۃ المکرمہ میں حرم الہی میں 2 رکعت 10 لاکھ رکعتوں کے برابر، مسجد کوفہ میں 10 لاکھ رکعتوں کے برابر، بیت المقدس میں مدینہ منورہ نبی مکرم کی مسجد نبی میں 10 لاکھ رکعتوں کے برابر۔ تو مکان بدلا، توجہ، تو ثواب بدل گیا، زمان بدلا تو ثواب بدل گیا۔ بدھ کی 2 رکعت اور ہے، جمعے کی 2 رکعت اور ہے۔ زمان بدلنے سے بھی ثواب بدل رہا ہے، مکان بدلنے سے بھی ثواب بدل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں مکان کو بھی دخالت ہے اور زمان کو بھی دخالت ہے۔ یہ میری اور آپ کی نمازوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کیسا زمان اور مکان تھا جو ایک جگہ پر قابل قدر بنا اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہو گئی۔ ضربت علی یوم الخندق، یوم کا ذکر ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی مکان بھی اہم ہو گیا تھا، زمان بھی اہم ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر وہاں عمل انجام دینا تمام اعمال سے بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا، سنگین ہو گیا۔ تو یہ عصر جو ہے، وقت، اس کی قدر، اس کی اہمیت، جتنے بھی میں جوانوں اور بچوں کو پھر توجہ دلا رہا ہوں، وقت کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے، والعصر، وقت۔ جتنے بھی تاریخ بشریت میں کامیاب لوگ گزرے ہیں، وہ کامیاب ہوئے ہی نہیں جب تک انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی۔ حریص تھے وہ وقت کو لینے میں، وقت شناسی میں، وقت کی قدر کرنے میں وہ حریص تھے۔ جی محمد ابن زکریا رازی
کتنا بڑا نام ہے. 18 گھنٹے کام کرتے تھے. چراغ میں پڑھنے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے. بڑا نام ہے محمد بن زکریا رازی جی. اور آخری وقت میں جب ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تو انہوں نے ایک پڑھی لکھی شخصیت کو ان کی مدد کی غرض سے بھی اور اپنی غرض سے بھی اپنے ساتھ رکھا تھا. وہ پڑھ کر سناتے تھے انہیں اور پھر وہ بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے. اس کیفیت میں بھی انہوں نے وقت کو نہیں چھوڑا جی. آیت اللہ خمینی جب نجف اشرف مولا علی کے حرم میں معمول روزانہ اپنے وقت پر آتے تھے تو ان کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری گھڑی غلط ہو سکتی ہے، یہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوں گے. وقت کی قدر. خود قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیے، آپ علامہ اقبال کو دیکھیے کہ وقت کی کتنی قدر کی انہوں نے جی. شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ، شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بغداد کا حوزہ بنایا. بغداد میں علمی درسگاہ کو قائم کیا. وہ بغداد کا ان کا بنایا ہوا حوزہ دوسرے حوزے میں، تیسرے حوزے میں پورا شہر، ہر گھر میں کلاسیں ہوتی تھیں. یہ وقت ہو گیا تھا. ہر گھر مدرسہ بن گیا تھا، جیسے آج آکسفورڈ اور کیمبرج کے اندر ہے. پورا شہر یونیورسٹی ہے، جیسے آج قم ہے. 115 گھروں میں کلاسیں ہوتی ہیں قم میں. ہر گلی میں 4-5 گھر ضرور ہیں کہ جہاں گھر کے باہر اشتہار لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس گھر میں فلاں فلاں آیت اللہ فلاں فلاں موضوع کی کلاس لینے اتنے بجے آتے ہیں. پورا شہر مدرسہ ہے. ایسے آکسفورڈ اور کیمبرج بھی ایسے، یہ میں خود دیکھ کر بھی آیا ہوں جی. یہ کیفیت کر دی تھی بغداد میں آیت اللہ علامہ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے. اجاڑ دیا بغداد کو. اب اتنا سجا ہوا ماحول، اتنی محنتوں کے بعد بنایا ہوا ماحول اگر اجڑ جائے تو انسان تو اسی غم میں مر جائے کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی. مگر ہمت نہیں ہاری انہوں نے، آ کر پھر نجف کا حوزہ بنایا. آج جو نجف کا حوزہ ہے وہ شیخ طوسی کی مرہون منت. ہمت نہیں ہاری، چھوڑ کے نہیں گئے. آپ ذرا غور فرمائیں، یہ جو قرآن مجید سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر آیت ہے، ذکرہم ایام اللہ، یاد کریں اللہ کے دنوں کو. اچھا، اللہ کے دن عجیب اصطلاح ہے قرآن کی. والعصر ذہن میں رہے کہ میں وقت کے اوپر اور ایام پر اور اوقات کے اوپر غور کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اللہ کے دن کون ہے؟ بھائی میں ایک محنت کے بعد جملہ کہنے جا رہا ہوں. وقت کی اتنی قیمت ہے، علماء کرام سے توجہ اور دعا چاہوں گا. وقت کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ نے ائمہ کو ایام اللہ کہا ہے. ایام اللہ سے مراد ائمہ ہے. اللہ کے دنوں کو یاد کرو. یہ مولا کائنات کو اللہ دن کہہ رہا ہے. امام حسین کو ایام اللہ کہہ رہا ہے. یہ اللہ کے ایام ہیں. اچھا، پھر اس آیت سے ایک اور آیت جوڑیے. ایک اور آیت میرے ذہن میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. ذکرہم ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یعنی علی کو یاد کرو، یعنی حسن حسین کو یاد کرو. یہ ایام یعنی ائمہ. اللہ نے ائمہ کو یوم اللہ اپنے گھر اپنے دنوں سے تعبیر کیا. میرے دن نہیں ہے یہ 63 برس کا علی نہیں ہے، اللہ کا دن چل رہا ہے جی. یہ امام عسکری نہیں ہے، یہ اللہ کا دن چل رہا ہے. اللہ کا دن کتنا طویل ہے؟ جتنی عمر امام کی ہے. اور پھر فوراً کہا کل یوم ہو فی الشان. اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اور پھر آیت نے ایک مرتبہ اور لہجہ بدلا، ہر دن کی علیحدہ شان ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. امام حسن کی علیحدہ شان ہے، امام حسین کی علیحدہ شان ہے. کتنی قیمت ہے ان دنوں کی، ان ایام کی جی.
حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، ایک صلوات دو حدیثیں زیادہ یاد لکھ کر لایا ہوں، دو حدیثیں کن علی عمر کا اشوہ ہو من کا درہمن و دینارا۔ مولا علی اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں تم اپنی عمر کو درہم و دینار سے زیادہ قیمتی مانو، تمہارے پیسوں سے زیادہ قیمتی اگر کوئی وجود ہے تو وہ تمہاری عمر ہے، اپنی عمر کو قیمتی مانو۔ کیا حسین لفظ ہے، ایک اور حدیث، ان فوت الوقت اشد من فوت الروح، وقت کا فوت ہو جانا مر جانے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وقت کا فوت ہو جانا، وقت کا ضائع ہو جانا مر جانے سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ لأن فوت الروح انقطاع عن الخلق، کیونکہ مر جانا مخلوق سے منقطع ہونا ہے، تم مر جاؤ گے تو تم مخلوق سے منقطع ہو جاؤ گے۔ وفوت الوقت انقطاع عن الحق، مگر وقت اگر ضائع ہو گیا تو تم حق سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیا حسین تعبیریں ہیں، توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے، لوہا تولنے کے لیے جو باٹ ہوتے ہیں وہ بہت وزنی ہوتے ہیں، 20 کلو سے کم نہیں ہوتے۔ لکڑ تولنے کے لیے جو باٹ ہوتے ہیں وہ بھی منوں کے اور ٹنوں کے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ترازو میں، شاید کوئی 5 فٹ کا ایک ترازو، اس میں وہ بڑا بھاری باٹ، اس طرف لکڑ اور لوہا رکھا جا رہا ہے۔ جو جتنی ارزان اور کم قیمت چیز ہوتی ہے اس کا پیمانہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا پیمانہ اتنا ہی ظریف ہوتا ہے۔ ہیرا اور سونا تولنے کا پیمانہ منوں اور ٹنوں کا باٹ نہیں ہوتا، گراموں اور ماشوں اور تولا گراموں کا باٹ ہوتا ہے۔ وہ میری اور آپ کی چٹکی میں آ جائے، اتنا بڑا وہ پیمانہ ہوتا ہے، کیونکہ جسے تولنے جا رہے ہیں وہ قیمتی ہے۔ تو اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہاری عمر کتنی اور میں کہوں جی 48 سال کا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی عمر اور اپنی زندگی، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کتنے سال کے ہو اور میں کہوں جی 48 سال کا ہوں، تو گویا میں نے اپنی زندگی کی قیمت ارزان لگائی ہے، سستی لگائی ہے۔ لیکن اگر میری ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک لمحہ قیمتی ہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہے اور آخری وقت میں توبہ کی توفیق ہو گئی، تو وہ ایک ہی لمحہ تو کام کا تھا۔ جی حضرت حور کو لے لیجئے آپ، ایک لمحہ، فیصلوں میں کتنی دیر لگتی ہے، شخصیات بیٹھی ہیں، دستخط کتنی دیر میں کرتے ہیں آپ اہم ترین فیصلوں پہ دستخط کتنی دیر میں کرتے ہیں؟ سیاسی لوگ، اداروں کے چلانے والے لوگ، ملکوں کو چلانے والے لوگ کتنی دیر کے اندر فیصلہ لیتے ہیں؟ وہ ایک لمحہ ان کی زندگی کا، اور پھر وہ تاریخ بنتی ہے۔ آپ ڈھونڈ لیجئے بڑے بڑے لوگوں کے فیصلے، وہ ایک لمحے کے فیصلے ہیں جو آج تاریخ بنی ہوئی ہے۔ جی مصائب نہیں پڑھ رہا، مگر بات وقت کی اہمیت کی ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر میں بولا ہوگا امام حسین نے؟ ایک لمحے میں بولا ہے نا۔ اب قیامت تک امام حسین کا یہ جملہ اس ایک لمحے کی امامت ہے۔ اب وہ ایک لمحہ امامت کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ انسان کی زندگی پر مسلسل گزر رہا ہے، اور الفرصت، وقت کو ایک اور نام بھی دیا ہے، وقت کا ایک اور نام بھی دیا ہے حدیث میں، فرصت۔ فرصت ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب فراغت۔ فرصت یعنی فراغت، بیکاری، کچھ نہیں کرنا، فرصت میں ہوں۔ آج کل میں اس وقت فرصت کی کیفیت میں ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، یعنی بیکاری فرصت نہیں، بیکاری فرصت نہیں ہے۔ فرصت یعنی موقع،
الفرصت موقع لمحہ، الفرصت تمر مر صحاب، فرصت جلدی گزر جاتی ہے، کام کا وقت جلدی گزر جاتا ہے، وقت جلدی گزر جاتا ہے، جتنا زیادہ وقت کی قیمت محسوس کر کے اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ ایک شخص نے میرے مولا امام رضا کو سلام کیا، اور سلام میں اس نے کہا یا صاحب السلام علیک یا صاحب الزمان، زمان وقت۔ امام نے فرمایا دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے میرے چہرے پہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری عمر بڑھ گئی ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا آپ کے بال سفید مجھے نظر آ رہے ہیں، چہرے سے بھی آپ کی عمر بڑھتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا صاحب الزمان تو وہ ہوگا جس پر وقت اثر نہیں کرے گا، جس کے بال سفید نہیں ہوں گے، 1150 سال کا بھی ہو جائے گا تو بال سفید نہیں ہوں گے، اس کے اوپر عمر ظاہر نہیں ہوگی، وہ ہے جو زمانے پر امامت کرے گا۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا اللہ کے دنوں کو یاد کرو، بھائی میں اور آپ تو زمانے سے متاثر ہیں، لیکن جو زمانے کو متاثر کرے ہم اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ امام وہ ہے جو زمانے کو متاثر کرتا ہے۔ وقت اگرچہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن میرے مضمون میں ایک بات بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں ذکر کروں۔ بہت شوق پڑ رہا ہے ہمارے جوانوں کو باہر ممالک میں پڑھائی کے لیے جانا اور وہاں کا سفر کرنا۔ فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہا ہوں، فلاں میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے، ویزا میرا ہونے والا ہے، میں ملکوں کے نام نہیں لوں گا، بہت اچھی بات ہے، حکم معصوم ہے، اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یعنی ایک استعارہ ہے کہ چاہے دور جانا پڑے، ورنہ وہاں کوئی دین پڑھایا تھوڑی جاتا تھا چین میں، جو مدینے والوں کو سرکار فرما رہے ہیں چین چلے جاؤ، قرآن تھوڑی پڑھایا جاتا تھا چین میں، اللہ کا کلام تھوڑی پڑھایا جاتا تھا چین میں، جو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں جا کے چین جا کے، نہیں، مراد ہے کہ دور بھی جانا پڑے تو جاؤ، تو جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ خطرہ جو منڈلا رہا ہے، یہ جاتے تو بڑے وعدے وعید کر کے ہیں کہ واپس آؤں گا، مگر یہ پھر وہاں جا کے اماں ابا کو بھی بلا لیتے ہیں۔ جی اس وقت بہت ایک بڑا مسئلہ ہے، میں خود سفر کر رہا ہوں ان ممالک کا، میں جا کے دیکھ کے بھی آ رہا ہوں، خطرناک ماحول ہوا ہے، پاکستان کی صلاحیت پاکستان سے باہر جا رہی ہے، پاکستان کی اہلیت اور قابلیت وطن سے باہر جا رہی ہے، اور یہ وہاں جا کر یہاں سے کہہ کے جاتے ہیں میں واپس آؤں گا، وہاں جا کے پی آر لیتے ہیں، وہاں جا کے نیشنلٹی لیتے ہیں، گرین کارڈ لیتے ہیں، اپنے وہاں کی زندگی اور بہتر کرنے لگتے ہیں، اور پھر اماں ابا کو بھی کہتے ہیں وہاں کیا رکھا ہے آ جائیے، اور اماں ابا بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے اللہ کی زمین ہے، میں سارے سوالات کے جوابات بھی رکھتا ہوں، اللہ کی زمین ہے، کہیں بھی رہیں، اور دیکھیے وہاں کہاں عزاداری تھی، ہمارے جانے سے ہی ہو گیا، تمہارے جانے سے نہیں ہوا، اس کے پیچھے دعائے زہرا ہے، یہ بہانے نہیں کرو۔ میں جس لہجے میں اور جس چیز کو مد نظر رکھ کر بات کرنے جا رہا ہوں وہی بات میرے محترم سننے والے محسوس کریں گے۔ ہماری وجہ سے وہاں یہ ہو گیا، ہماری وجہ، ٹھیک ہے، لیکن اچھا پھر جھوٹے سچے لیٹر بنا کے صاحب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں زیادہ بات ممبر سے نہیں کر سکتا، اور وہاں جا کے صاحب معلوم ہوا کہ جی پریشان تھے، وہاں پر 50% یقین سے کہہ سکتا ہوں 50% غلط بیانی کر کے جا رہے ہیں، اور اب جب وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہیں کے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں صلاحیت پلٹ کے واپس نہیں آتی۔ اس میں ہمارے سیاستدانوں کی جو نااہلی ہے، جو انہوں نے اس ملک کا حال کیا ہے، جو ہمارے اداروں نے اس ملک کا حال کیا ہے، وہ ایک بہت بڑی دخالت رکھنے والا عنوان ہے۔ بڑی دخالت اس عنوان کی بھی ہے کہ تم نے بہانہ فراہم کیا ہے کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، تم نے ماحول فراہم کیا ہے کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اور لوگ کیا چلے جائیں، تم خود کھاتے کماتے یہاں ہو مگر گھر تمہارے وہاں ہیں، تم پاکستان سے زیادہ امریکی ہو، تم پاکستانی سے زیادہ برطانیہ کے رہنے والے ہو، تمہیں یہاں کا کوئی درد ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پریشانی؟ جس درد کے ساتھ میں ممبر پہ بیٹھ کے آج 2 محرم کو اس قومی مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں، ان لوگوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے جو آج پاکستان کے وارث بنے بیٹھے ہیں۔
یہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں بچے اور وہاں سے پھر واپس نہیں آتے. جس خطرے کو میں محسوس کر رہا ہوں نا، جا کے دیکھ کر بھی آیا ہوں. یہ ممکن ہے سنبھلے رہیں، ٹھیک رہیں، مگر ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے. میں ممبر پہ لطیفہ سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک ایسا نام سن کر آیا ہوں، ڈیوڈ جان حیدر نقوی. آدھا انگریزوں کا نام، آدھا مسلمانوں کا، اور آدھا شیعہ اور آدھا غیر مسلم. جوزف حسین زیدی، یہ نام بننے جا رہے ہیں. اور ایسے ایسے منظر ہیں جو میں نہیں بیان کر سکتا، صرف اشارہ کروں گا کہ ایک باپ نے، درد ہے بھائی سن لیجئے، کچھ دیر کو کوئی ناراض بھی ہو جائے. ایک باپ نے آدھی رات اپنے بیٹی کے کمرے کی لائٹ جلی دیکھی، جب کھول کے دیکھا تو منظر کچھ اور تھا. تو نہ صرف اس منظر پر باپ تنقید نہیں کر پایا، سوری کہہ کے دروازہ بند کر دیا. تو بات یہی نہیں رکی، وہ باہر آئی اور باپ کو اس نے گالی دی کہ آپ نے میرا دروازہ کیسے کھولا. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اچھا یہ آپ کے لیے تو بات ہی نہیں ہو رہی، مگر ہو بھی رہی ہے. اور مجلس کیونکہ ماشاءاللہ اگر گنتی گنوں تو شاید 9-10 کیمرے تو لگے ہوئے ہیں، سارے باہر والوں کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو کیسے میں ان کو بھلا دوں اس مجلس میں؟ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا. اور مسئلہ یہ ہے کہ پریشانی جو لاحق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد جو اپنی ہویت، اپنی شناخت، اپنا عنوان کھو رہے ہیں، وہ خطرناک ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسان ہے، اثر پذیر ہے، اثر قبول کرتا ہے، اثر لیتا ہے. کسی منظر کو دیکھ کر اس پہ اثر ہوتا ہے، کسی جملے کو سن کے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. یہ انسان ہے، اس کی فطرت ہے، یہ اثر پذیر ہوگا، اس پہ اثر پذیری ہوگی، اثر قبول کرے گا. یہ اثر لے گا. صرف 14 ہیں جو اثر دینے آئے، باقی انسان اثر لینے والا ہے، اثر پذیر ہے، اثر قبول کرتا ہے. جی اپنی تہذیب کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے طریقوں کو ترک کر رہے ہیں جو وہاں محفوظ رکھے. اچھا ساری باتیں ایسا نہ ہو کہ جی وہ کہیں گے کوئی بات تو ہم میں اچھی تھی. تو میں ایک جملہ کہوں، جو وہاں اس ماحول میں رہ کر بھی خود کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہنر کر رہے ہیں. جی وہ ہم سے زیادہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں. یہ اثر پذیری، یہ اثر قبول کرنا، اسے علامہ اقبال نے، اچھا ایک اور پہلے اپنی بات کو اور بہتر کرتے ہوئے ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. الحکمت ضالۃ المومن. جواب آئے گا مجھے کہ علم لینے گئے ہیں، حکمت لینے گئے ہیں، اچھی تعلیم لینے گئے ہیں. آپ ممبر سے بیٹھ کے اچھی تعلیم کے رستے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، آپ ذہنوں کو خراب کر رہے تھے، آپ تعلیم کے لیے باہر جانے والے بچوں کے ذہنوں کو بدل رہے تھے. میں نہیں. الحکمت ضالۃ المومن. ہاں حدیث مبارکہ میں ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے. اینما وجدہا اخذہا. جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. مگر بھائی حدیث کو تو سمجھو، مومن کی کھوئی ہوئی شے ہے. پہلے پختہ مومن بن جاؤ، پھر جہاں سے چاہو لے لو. اب یہ جو بچہ وہاں جا کر وہاں کا اثر لے کر آ رہا ہے، یا وہاں سے آ ہی نہیں رہا اور وہاں کا ہو کر رہ گیا، اور پھر وہاں خطرناک ماحول کے اندر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہے. اور آج الحمدللہ پھر تسلی دے رہا ہوں، آج الحمدللہ ان ساری بڑی یونیورسٹیز کے کیمپس پاکستان میں کھل گئے. پاکستان میں الحمدللہ دوسرے ممالک سے بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر دیگر ممالک کے بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. معیار ہمارے ہاں تعلیم کا، وہ اور بات ہے کہ حکومت کے ادارے نہیں ہیں. وہ جہاں تعلیم کا معیار اچھا ہوا ہے وہ حکومتی ادارے نہیں ہیں، وہ لوگوں کی اپنی یونیورسٹیاں ہیں، وہ بڑے بڑے اداروں کی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی یونیورسٹیاں ہیں جس کے اندر تعلیم اچھی ہو رہی ہے. مگر عزیزو، جس بات کے لیے میں نے آپ کو بہت زحمت دی کہ حل کیا ہے اس کا، مولانا آپ نے گلے شکوے تو کیے، حل تو بتاتے. حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ حل عرض کر رہا ہوں وہاں والوں کے لیے بھی اور وہاں جانے والوں کے لیے بھی. حل یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے دیا ہے
حل وہی ہے جو علامہ اقبال نے دیا. علامہ اقبال نے کیا حل دیا؟ جرمنی گئے تھے نا، ڈاکٹر بھی وہیں بن کر آئے، ڈاکٹریٹ کی سند بھی انہوں نے جرمنی سے لی. پہلا طالب علم تھا جس نے اصول بدلوایا جرمن یونیورسٹی کا کہ انگریزی میں پی ایچ ڈی کروں گا. وہاں انگریزی میں پی ایچ ڈی اس سے پہلے، علامہ اقبال سے پہلے اجازت ہی نہیں تھی. علامہ اقبال نے اپنی قابلیت، صلاحیت اور شوق اور ذوق کو ثابت کر کے وہاں کا قانون بدلوایا کہ یہ پہلا طالب علم ہے جس کی وجہ سے انگریزی میں پی ایچ ڈی ہوگی. اور پھر وہ وہاں سے ڈاکٹر بن کر آئے. میں ان کا گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کے دروازے پہ بیٹھ کے ان کی فاتحہ بھی پڑھ کر آیا ہوں، اور وہاں ہم نے ان کے کلاموں پر مشتمل غزلیہ ایک نشست بھی رکھی تھی. میرا بڑا شوق تھا کہ میں جرمنی جاؤں تو امام خمینی، پیرس جاؤں تو امام خمینی کا گھر دیکھ کر آؤں، اور جرمنی جاؤں تو علامہ اقبال کا گھر دیکھ کر آؤں. جی دونوں اس صدی کے نامور لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں. تو میں الحمدللہ دونوں کے دروازوں پر ہو کر آیا ہوں، دونوں کو فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں، ان کو یاد کر کے آیا ہوں. اپنے ساتھ ڈاکٹر جناب اقبال حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، شعراء کرام ہمارے ساتھ تھے. اور وہاں ہم گئے تو انہوں نے وہ قانون تبدیل کروایا، ان کی وجہ سے انگریزی میں ان کو اجازت ملی، اور پھر بعد کے طالب علموں کے لیے آسانی ہو گئی. علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے، علامہ اقبال نے فارمولہ یہ دیا کہ خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ. جی یورپ، مغرب کی رنگینی، مغرب کی چاشنی، مغرب کا حسن، اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکا. بچوں، جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر ہم مدینہ و نجف کو آنکھوں میں بسا لیں تو پھر دنیا کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا. مجھے اندازہ ہے آج آپ کے آفس کا دن ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ بات جلدی مکمل کروں. وقت عاشور کا گزر گیا یا نہیں؟ مگر آج تک وہ وقت ہم پہ حاکم ہے، ہمارے ذہنوں پر حاکم ہے. بار بار مجلس میں آئیں تاکہ ہماری آنکھوں میں کربلا بسی رہے، قربانی کا جذبہ بھی ملے، رشتوں کی قدر بھی ہو، اور کوئی ہم پر اثر نہ کر پائے، کیونکہ حسین کے اثر کے بعد کسی کا اثر قبول کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کون اس قابل ہے کہ جس کا اثر حسین کے اثر کے بعد قبول کیا جائے گا؟ اگرچہ ان 10 دنوں میں خاص جذبہ ہوتا ہے اور مجلسیں نہ کرنے والا بھی ایام عشرہ اولا، ایام محرم میں مجلس کرتا ہے، لیکن عزیزو، بچوں، جوانوں، سال بھر بھی مجلسوں سے جڑے رہیے، مرثیہ سن کر ہی آ جائیے. اگر مجھ جیسے بعض خطیبوں سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو مرثیہ سن کر ہی آ جائیے. اس میں میر انیس نے جو تہذیب بیان کی ہے، مرزا دبیر نے جو اقدار بیان کیے ہیں، جی نسیم امروہی اللہ مقامہ نے جو تہذیب کو بیان کیا ہے، اور پھر بڑے نام اور بھی ہیں. ایک مصرے کے اندر پیغام ہے. ابھی یہ میرا عزیز پڑھ رہا تھا، ایک مصرے کے اندر پیغام ہے. مجلس ہمارے قد کو بلند کرتی ہے، مجلس ہماری شخصیت کو سنوارتی ہے. مجلس کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں نے بہت بڑی بڑی چیزوں کو حاصل کیا ہے. آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مجلس سے ہے. اتنا بڑا، اس صدی کا ایک بڑا کارنامہ ہے شیعوں کا، اس صدی کا ایک بڑا کارنامہ ہے، تاریخ تشیع میں ممتاز ترین کارنامہ ہے کہ آہستہ آہستہ اقبال کے اس شعر کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیبہ، لوگ جا رہے ہیں اس طرف، چینج آف بلاک کی طرف ماحول جا رہا ہے. لوگ آہستہ آہستہ سپر پاور اسے مانیں گے جن کے دماغوں پر حسین حاکم ہے. ماحول اس طرف جا رہا ہے. تھوڑا سا رکاوٹیں ہٹنے دیجئے، بیریئر ہٹنے دیجئے،
حسینیت ہی کا بول بالا ہوگا. اور بہترین وقت اس وقت شروع ہوگا جب ہم امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیں گے. آج کی مجلس میں بھی بلائیے امام زمانہ کو. مولا مولا ایک لمحے کے لیے اس مجمع پہ نگاہ ڈال دیجئے. مولا صرف ایک لمحے کی نگاہ. اس صبح کی کراچی شہر کی پہلی مجلس، آغاز اس مجلس سے عزاداری کا ہوتا ہے. ایک نگاہ خاص اس مجمع پہ ڈال دیجئے. جو حاجتیں لے کر آیا ہے وہ ایک لمحے میں امام کی نگاہ سے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. پرسہ دیجئے امام کو. امام کے جد اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. عباس محملیں تیار کرواؤ، قافلہ آمادہ کرو. اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. جناب زینب سے فرمایا بہن ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جناب زینب کو اس لیے اپنے ساتھ لیا. میں ایک جملہ کہیں کہہ چکا ہوں کہ واقعہ کربلا تاریخ بشریت کا واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، رونما ہونے کے بعد بھی منایا جائے گا. ابھی کربلا عاشور نہیں آئی تھی کہ عاشور کو یاد کیا جاتا تھا. حضرت آدم نے یاد کیا، حضرت نوح نے یاد کیا. سب سے زیادہ عاشور کے دن کو جناب زہرا نے یاد کیا. ظاہر ہے انہی کے بچے کربلا میں ذبح ہونے تھے نا. نبی مکرم نے عاشور کے دن کو یاد کیا. انتظام اس واقعے کا ہوتا آیا ہے، اس کے لیے انتظام ہوتا آیا ہے کہ کیسے ہوگا یہ، کیسے سجے گا یہ. وہ جو سجایا ہے نا عاشور کو، وہ جو بنایا ہے سنوارا ہے عاشور کو، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد ہونے لگا، آپ کے ہاں بھی ضمن عقد شرائط کا ایک خانہ ہوتا ہے کہ کیا عقد کے موقع پہ کوئی شرط لگائی گئی ہے. جی شرعی طور پر یہ چیز صحیح ہے. جناب زینب کے عقد کے موقع پر مولا علی نے نکاح پڑھایا تھا نا. مولا علی نے حضرت عبداللہ سے عقد کرتے وقت شرط لگائی تھی کہ میری زینب حسین کے ساتھ جائے گی. اور عبداللہ تم روکو گے نہیں. عجیب انتظام ہے کربلا کا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اس لیے کہ اگر امام حسین کے ساتھ جناب زینب نہ ہوتی تو اصحاب اخدود کی قربانی کی طرح واقعہ کربلا بھی فراموش ہو جاتا. مگر اللہ کو تو اس قربانی کے ذریعے نظام ہدایت کو مرتب کرنا تھا. اگر یہ واقعہ نہ گزرا ہوتا تو آج اتنی سجیوی مجلس ہوتی. اور یہ ایک مجلس ہے. اس کراچی شہر میں سینکڑوں مجلسیں ہیں اور پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں مجلسیں ہیں اور پوری دنیا میں کروڑوں مجلسیں ہیں. ہر جگہ حسین کے نام پہ مجمع لگا ہوا ہے. یہ کیسے ہوتا اگر زینب نہ ہوتی؟ اس لیے کہ عصر عاشور حسین کو کربلا میں مار دیا جاتا. یہ کوفے میں تو زینب نے بتایا ہے، یہ شام میں جا کے جناب زینب نے خطبے دیے ہیں. اجرکم اللہ. جس کی وجہ سے آج کربلا کا ذکر ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے. جناب زینب سے فرمایا بہن زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تیاری کرو. قافلہ تیار ہوا، بیویاں محملوں میں بیٹھیں، قافلہ آگے بڑھا. ابھی مدینے سے کچھ باہر گئے تھے کہ جناب عباس گھوڑا دوڑائے ہوئے آئے. امام حسین کے قریب آ کر چند ایک قدم پیچھے کھڑے ہو کر فرمایا
مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے، ایک غلام ہے، ایک بھائی بیٹا ہے، اور ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری ہیں، 2 سواریوں پہ سامان لدا ہوا ہے، 5 سواریوں کا مختصر سا قافلہ ہے۔ نانا، آپ کے نانا کے صحابی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام، اچھا کون ہے عبداللہ ابن عروہ غفاری؟ انتہائی ضعیف العمر، کمر سن، ہاتھوں میں راشا، کمر خمیدہ، بال سفید، کمر میں پٹکا باندھتے ہیں تاکہ کمر کو سیدھی ہو جائے۔ جیسے ہی امام حسین نے سنا نا کہ نانا کے صحابی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اپنے دلدل اپنے گھوڑے سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک لے جا۔ گھوڑا مڑا، قریب آنے لگے تو وہ ادباً گھوڑے سے اتر گئے۔ صحابی رسول امام کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گھوڑے سے اتر گئے۔ امام قریب آئے تو امام نے گلے لگا کر سلام کر کے احترام کر کے فرمایا اس ضعیفی میں آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس بڑھاپے میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا حسین تم کم سن تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں آغوش میں لے کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا۔ اور ہم صحابیوں سے خطاب کر کے کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر میرا حسین اپنے خانوادے کے ساتھ مدینہ چھوڑے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا۔ حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ امام نے ان کا ادب احترام کرتے ہوئے فرمایا پھر چلیے ہمارے ساتھ قافلے میں چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کے کام آئیں گے۔ تو کہنے لگے حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، کچھ فاصلے پر میرا قافلہ چلے گا، تم آگے آگے چلو گے، میں کچھ فاصلے کے بعد چلوں گا۔ امام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے اس قافلے میں نبی زادیوں کی سواریاں ہیں، میں کہوں گا عبداللہ تم نے بڑا ادب کیا، کاش 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے کہ زینب کے سر سے چادر اترتی رہی اور کوئی نہ تھا جو یہ کہتا یہ نبی زادی ہے، یہ زہرا کی بیٹی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک۔